نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل من كان في الضلالة کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں مبتلا ہے، جو کوئی بھٹکنے میں مبتلا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ سوچ لیا کون؟ کوئی۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو رحمان، خوب ڈھیل دینا۔ یہ لفظی معنی بنتا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ اسے رحمان ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، خوب مہلت دینا۔ اگر رحمان مہلت نہ دے تو وہ گمراہی میں مبتلا رہ ہی نہیں سکتا، فوراً ہی پکڑ ہو جائے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو گمراہی میں ترقی کا موقع مل جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا کوئی حساب نہیں ہونا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ سمپل ورڈز میں مفہوم یہ ہے کہ گمراہی میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالی ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں جس کا وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی عذاب۔ بڑی پکڑ تک، عذاب کے دن تک ڈھیل ملتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ اما العذاب، یا تو اس پہ عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گمراہ کن لوگوں کو ساری زندگی کوئی عذاب نہیں آتا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اما الساعہ، قیامت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے دو طریقے ہیں، یا تو عذاب اور یا پھر قیامت۔ وہ اما الساعہ فسیعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ من ہوا شر مکانا، کون ہے برا مقام کے اعتبار سے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، جتھے کے اعتبار سے۔ یعنی اس وقت پتا چلے گا جب عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی۔ کس بات کا پتا؟ کہ کس کا مقام و مرتبہ برا ہے اور کس کا جتھا تھوڑا ہے، کس کے جاننے والے کم ہیں۔ اصل میں یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے جو اوپر گزری، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ شر مکانن کس کے اپوزٹ ہے؟ خیر مقامن کے۔ کمپیریزن کرتے تھے نا وہ، جب کافروں کو قرآن کی بات بتائی جاتی تھی تو فوراً وہ کیا کمپیریزن کرنے لگتے؟ کیا کمپیئر کرتے؟ کن دو چیزوں کو؟ ظاہری مقام کو، سٹیٹس کو، اور دوسرے احسن و ندیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ اضعف جندہ۔ وہ کہتے ہیں ہماری مجلس بہت شاندار ہے۔ مجلس شاندار کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ جس جگہ جو ہماری بیٹھک ہے، ندیہ بیٹھک، بیٹھک کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ، تو مجلس بھی وہی چیز تھی۔ آج کل کی زبان میں اس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اوپر وہ فخر کرتے کہ ہماری بیٹھک، کیونکہ جتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے مجلس اتنے ہی پائے کے لوگ وہاں آتے ہیں۔ جن کی بیٹھک میں کچھ نہ ہو وہاں بڑے لوگ کب آتے ہیں؟ کوئی آتا ہے؟ نہیں۔ بڑے لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ اچھی بیٹھک میں، خوب سجی ہوئی جگہ پر۔ اس پر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہو رہی ہے اس دور کے کافروں کی، کہ کافروں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ بات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے کیا کہنے لگتے ہیں؟ فوراً کس پہ غور کرنے لگتے ہیں کہ بتانے والے کے پاس خود کیا ہے،
اس کا رتبہ کیا ہے، اس کے پاس ڈگری کون سی، اس کی جاب کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون ہے. مقام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا رتبہ، مقام، مرتبہ، اسٹیٹس جس کو بولتے ہیں. مقام کیا ہے، عہدہ کیا ہے، مالی حالت کیا ہے. مقام میں یہ سب چیزیں آ جاتی. کیا کیا؟ کسی شخص کا علم، اس کا مال، اس کا عہدہ، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی بڑا بنانے کے لیے انسان کو چیزیں درکار ہوتی جس سے اس کا مقام بنتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے میل ملاپ کے لوگ کون ہیں اور یہ بیٹھتے کہاں ہیں، اس کی جان پہچان کیا ہے. اور یہ دو چیزیں جس کے پاس نہ ہو، ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جس کا مقام بڑا ہو اس کا میل جول بھی بڑے لوگوں سے ہوگا، اور جس کا مقام یا سٹیٹس کم ہو اس کا میل جول بھی کم لوگوں سے ہوگا. تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کی بات کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ آیتوں پہ غور فرمائیں، اس میسج کو دیکھیں. کیا دیکھنے لگتے ہیں؟ کہ بتانے والا کون ہے اور اس کا میل جول کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی مجلس کیا ہے. مال اور انسان، یہ دو چیزیں کسی انسان کی حیثیت کو اجاگر کرتی ہیں. مال کیسا، رشتہ دار خاندان کیسا، میل ملاپ کیسا. اور کیسا سے مراد یہ نہیں کہ اخلاق ان کا کیسا، ان کا بھی آگے سٹیٹس کیسا، یعنی اس کے میل ملاپ والوں کا سٹیٹس کیسا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. اور جب دیکھتے ہیں کہ مقام کوئی بہت اچھا نہیں اور جان پہچان والے یا میل ملاپ والے لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بلال ہیں، سمیہ ہیں، عمار ہیں، خباب ہیں، لو جس کے آس پاس ایسے لوگ بیٹھتے ہیں اس کی بات مان لیں، اور جو خود بھی ایک یتیم کے طور پر پرورش پایا ہے اس کی بات مان لیں. تو اصل خرابی کیا ہے؟ ظاہر پرستی، مادہ پرستی. صرف کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو پہچاننا. ایک ہوتی ہے ظاہری مماثلت اور ایک ہوتی حقیقی مماثلت. تو ان کے ہاں جو چیز کاؤنٹ کرتی تھی وہ کیا؟ کہ ظاہر میں کیا ہے، نہ کہ حقیقت میں کون ہے. آپ صادق الوعد تھے، امین تھے، سب کچھ تھا آپ میں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا. اس کے برعکس کیا دیکھتے تھے؟ مالی اعتبار سے کیسے ہیں اور آس پاس کون سے لوگ بیٹھتے اٹھتے. اور یہ دو چیزیں ان کے جھٹلانے کا سبب بن جاتی تھی، ان کی راہ میں آزمائش بنی ہوئی تھی. آپ دیکھیے ذرا ان دو آیتوں کو ساتھ ساتھ سامنے رکھ کے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ کس کا سوال ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ کافر، قرآن کو نہ ماننے والے. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، اگر یہ لوگ بہت ہی اچھے ہوتے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے، چنے ہوئے ہوتے، تو ان کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا. چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں لہذا ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں، یہ تو درخور اعتنا ہی نہیں، یہ تو توجہ کے لائق ہی نہیں. آپ دیکھیں نا، ایک عام شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے حال حلیے کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں ایسا ہی ہے، اس سے کیا بات کرنی. عموماً لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے نا، ایک مومن کا نہیں ہوتا یہ، لیکن عموماً ظاہر پرست لوگوں کا. تو کہتے کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، نہ ان کے گھر اچھے نہ ان کے میل جول کے لوگ مالدار، اس لیے ان کی بات قابل توجہ نہیں. ہم کو دیکھو، ہمارے آس پاس کیا شان و شوکت ہے، کیا دنیا ملی ہے ہم کو. تو اسی لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ توڑ کرتے ہیں، کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا. تم ظاہر پہ جا رہے ہو، دیکھو ظاہر میں اتنی ترقی کرنے والے کہاں جا پڑے، ٹھہر تو جاؤ تم،
آنے دو وہ قیامت کا دن، فسیعلمون، ان کو پتا چل جائے گا، ان کو چل پتا جائے گا، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، وہاں جا کے پتا چلے گا اصلی مقام کا۔ اب بتاؤ کس کا مقام کیسا ہے، اب شر مکانا کون ہے، اور اب بتاؤ اضعف جندا کون ہے۔ سب بھاگ گئے، جن پہ تم کو بڑا زوم تھا، بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، سب غائب ہو گئے، اور تم کیا رہ گئے، اضعف جندا۔ اور جہنم جیسی جگہ پہ جا کے کیا ملا تم کو، شر مکانا۔ ایک ایمان والے کی دنیا جاتی رہی لیکن آخرت میں جنت کا اعلی مقام ملا، اور ایک دنیا دار انسان نے دنیا کی شان و شوکت کی خاطر اپنی آخرت قربان کی۔ اب قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کیا سودا کر کے آیا۔ اب دیکھیں نا، ہم سب کا دھوکہ یہی ہے نا، دنیا کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں، ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت کا مقام بہت بدترین ہوگا۔ اگر لوگوں کو یہاں پتا چل جائے کہ غلط کام کا انجام کیا ہونے والا ہے تو وہ ان چیزوں کو اٹھا پھینکیں کہ تم ہمارے دشمن، ان ٹھیکریوں کو خریدتے ہوئے میں نے اللہ کے قوانین توڑے، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، زکوٰۃ نہ دی، ہر غلط طریقے سے پیسہ کمایا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بسا اوقات دنیا کے اس سارے سامان آرائش اور سجاوٹ کی دوڑ میں جب حلال پہ گزارا نہیں ہوتا تو انسان کس پہ جاتا ہے؟ یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ حلال سے صرف کیا بنتا ہے، کھانا پینا، وقت کی ضروریات پوری ہوتی۔ اگر آپ اس دوڑ میں شریک ہونا چاہتے تو آپ کو حرام کا پیسہ چاہیے، اور پھر آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، جو طریقہ جو مینز آپ اختیار کر سکے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی شان و شوکت بلند ہو جائے، اس میں ناپ تول میں کمی ہو، سود ہو، ربا ہو، کچھ ہو، بس ہو، تاکہ ہم شان و شوکت بڑھا سکیں اپنی۔ ان حرام طریقوں سے بڑی ہوئی شان و شوکت کیا جنت کا سودا کروائے گی، جنت دلائے گی؟ کیا ان گھروں کو بیچ کر ہم جنت خرید سکتے ہیں؟ کیا یہ ڈیکوریشن پیس جنت میں ساتھ پیک ہو کے جائیں گے؟ کیا یہ سارا کرسٹل ہمارے اعمال نامے میں تولا جائے گا؟ کیا اللہ کے ہاں ہم کو چھڑائے گا؟ کیا جنت کی دیواروں میں لگے گا؟ کون سی چیز ساتھ جائے گی؟ ان میں سے تو ایک بھی ساتھ نہ جائے گی، یہ تو سب تقسیم ہو جائے گا، اولاد کے جھگڑے کا سبب بن جائے گا، مقدمے بازی کی نظر ہو جائے گا۔ جس طرح حلال اپنی تاثیر رکھتا ہے نا، اسی طرح حرام بھی اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ دنیاوی عذاب کی طرف اشارہ ہے، دنیاوی پکڑ، اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا۔ اصل رسوائی اور ذلت تو وہاں کی ہے، وہاں جا کے اصل مقام پتہ چلیں گے لوگوں کے۔ دنیا میں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حقیقی مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ تو دولت انسان کے ہر عیب پہ پردہ ڈالے رکھتی ہے۔ دنیاوی ظاہریت اور شان و شوقت انسان کی ساری خطاؤں کو چھپائے رکھتی۔ آپ مجرم ہوں، ظالم ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، لیکن اگر آپ خیر مقامن و احسن و ندیہ ہیں تو کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ احسن و ندیہ کی اسی لیے ضرورت رہتی ہے نا کہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، کوئی پوچھ نہ سکے، کسی کی مجال کوئی چھیڑے، سب قانون تو اپنے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جلد ہی عقدہ کھلے گا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ ایک دوسرا راستہ بھی کھلا ہے اور وہ ہدایت کا ہے، اور زیادہ دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی۔ ہدایت یعنی جو آیات سن کر اللہ کی بات مان لیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، ہدایت کی مثال ایک پودے کی طرح ہے یا ایک درخت کی طرح ہے۔ پودا ابتدا میں جب بیج سے پھوٹتا ہے، بیج ایمان ہے، جب بیج پھوٹتا ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ نازک سی کمپل نکلتی، پھر جب آپ اس پودے کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، پھلتا پھولتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے۔
گھنا ہو جاتا ہے، اس میں ان گنت پتے لگ جاتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ہم سب اپنے تجربے سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جس دن سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس دن کے دل کے حال اور اب میں اور عادات کی تبدیلی میں اور سوچ میں بہت فرق ہے. کسی کا کم اور کسی کا زیادہ، ہر ایک کا اپنا فاصلہ ہے، چل سب رہے ہیں، کسی کی رفتار تیز ہے کسی کی کم ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ جو ہدایت پاتے ہیں، جو ہدایت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ بیج بن کے زمین میں اتر جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، بندگی کی راہ پہ چلتے ہیں، پھر ان کا پودا بڑھتا جاتا ہے، یزید زیادہ کرتا ہے. اللہ اللہ الذین، ان لوگوں کو اہتدوا جو ہدایت پائیں، جو ہدایت قبول کر لیں، ان کی پھر ہدایت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، خیر پھلنے پھولنے لگتا ہے. جب دل میں خیر جگہ بنانے لگتا ہے تو شر سمٹنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے، ریپلیسمنٹ ہونے لگتی. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں تو صالحات ہیں، نیکیاں. خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، جو بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے. صالحات کا ثواب بھی اچھا اور انجام بھی اچھا، بدلہ بھی اچھا اور انجام بھی اچھا. افرأیت، کیا بھلا دیکھا تم نے، الذی کفر بآیاتنا، اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا. وقال، اور کہا تھا، لأوتین مالا وولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد. یہ کون شخص تھا؟ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا. عاص بن وائل ایک کافر تھا، قریشی سردار تھا، اس کے ذمہ میرا کچھ قرض تھا. میں اس سے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے. میں نے کہا میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں، یعنی میں مر بھی جاؤں اور مر کے پھر بھی اٹھوں، دوبارہ بھی زندگی ملے تو بھی نہیں کروں گا. اس کافر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور اولاد بھی مل جائے گی، تو پھر میں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، اس وقت آ جانا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ عاص بن وائل کی طرف. اس نے کیا کہا تھا؟ قال لأوتین مالا وولدا، مرنا، مر کے اٹھیں گے پھر یہ سب کچھ مل جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، جیسے وہ باغ والے کا قصہ ہے نا، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. سورۃ الکہف میں پڑھ چکے نا. باغ والے نے کیا کہا تھا؟ ما اظن الساعة قائمة، میرا نہیں خیال کوئی قیامت آئے گی، اور اگر میں پھیرا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو کیا ہوگا، اس سے بھی زیادہ اچھا مل جائے گا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال یہ کبھی برباد ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں پرماننٹلی میرے پاس رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے اطلع الغیب، کیا یہ مطلع ہوا غیب پر، اس کو غیب کا پتہ چل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی یا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے عذاب میں سے لمبا کرنا. مد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھینچنا، کھینچ کے پڑھتے ہیں نا مد والا حرف. تو ہم اس کے لیے عذاب کو کھینچ دیں گے، طویل کر دیں گے.
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس چیز کے جو یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مال اور اولاد. ما یقول سے مراد کیا ہے؟ مال اور اولاد. مالا و ولدا، یہ مال اولاد ہم لے لیں گے اس کی. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا، اس کو اکیلے آنا ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ الہ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور پوجنے کی چیزیں بنا رکھی ہیں. کیوں؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزت کا باعث، غلبے کا باعث. یعنی خدا کو کم امپورٹنس دیتے ہیں اور چیزوں کو امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ چیزیں ان کے لیے عزت کا سبب بنے. اب دیکھیے جب ہم نے نماز پڑھنا ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کتنی جلد بازی میں ہوتے ہیں ہم. اور جب دنیا کی کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے تو ایک دکان پہ گھنٹوں کھڑے رہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پوری ہوئی کہ نہیں، صحیح ناپا گیا کہ نہیں، صحیح تولا گیا کہ نہیں. کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں. کیا نماز میں بھی ناپ تول ایسا ہی رکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا ہوا ہے؟ یعنی جب اللہ کی اطاعت کی باری ہوتی ہے تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ بس جیسے تیسے سر سے اتار پھینکو. اور جب کسی اور چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پوری پوری پرفیکشن. آپ دیکھیں کتنے پرفیکشنسٹ ہیں ہم اور کتنے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں. کیا ہماری یہ پرفیکشن دین کے معاملے میں بھی ہے؟ وہاں تو پرفیکشن کا نام ایکسٹریمزم ہو جاتا ہے. ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو تم لوگ. اگر ہمارا کوئی بچہ میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے تو 1 گھنٹہ بھی آف کرانا ہم جرم سمجھتے ہیں کہ لو 1 گھنٹے کی چھٹی اس کو کرا دے. ایسا وقت لو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کا کہ جس میں اس کا گھنٹہ ضائع نہ ہو. اس کی کلاس مس ہوگی تو کہاں سے سمجھے گا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے 15 دن کی بھی چھٹی کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اور اگر نہیں تو کہتے ہیں یہ تو ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو تم. یعنی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والا اگر چھٹی نہیں کرتا تو ہم شاباش دیتے ہیں، کتنی کمٹمنٹ ہے اپنے کام سے، بہت اچھا بچہ ہے. اور دین کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والا ایکسٹریمسٹ ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے نا. حالانکہ سب جانتے ہیں کسی بھی چیز کا حق نہ دینا، اس کے ساتھ انصاف نہ کرنا. اچھا کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ کے ہم کو عزت تھوڑی ملنی ہے کہ ہم اتنی توجہ سے نماز پڑھیں. دین کے ساتھ کمٹمنٹ سے دین کا کوئی کورس کر کے ہمارے ڈگری میں یا ہمارے مال یا عہدے یا کسی چیز میں دنیاوی عزت میں کیا اضافہ ہونا ہے ہمارے کہ اس کے لیے ہم اتنا سر ماریں، اتنی محنت کریں. لیکن دنیاوی ڈگری جب آئے گی تو یہ ان کے لیے عزت کا سبب ہے نا، غلبے کا سبب ہے، روب کی بات ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، آلہہ سے مراد ہر طرح کے الہ ہیں جو ہم کو پکڑے ہوئے ہیں اپنی طرف. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، سب بڑوں کی بات ہے اس میں. جس کو بھی ہم بڑا سمجھے ہوئے، خواہ وہ انسان ہے یا مال ہے یا ڈگریاں ہیں یا کچھ بھی، دنیاوی بڑائی کے سامان مراد ہے. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. عبادت سے مراد کیا؟ بندگی چاکری. جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ڈیکوریشن پیسز کی ہم بندگی کر رہے تھے، چاکری ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی بندگی کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور الٹے انہی کے مخالف بن جائیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے. خواہ یہ الہ انسانوں میں سے ہوں، خواہ یہ پتھر کے بت ہوں، خواہ یہ ملائکہ ہوں، دیویاں جن کو بنایا ہوا تھا انہوں نے، یا بڑے انسان ہوں، کوئی بھی ہو، وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں کوئی بھی نہیں ماننے کو تیار ہوگا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے بن جاؤ. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے دیکھا نہیں، أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، تَؤُزُّهُمْ جو ابھارتے ہیں ان کو، أَزًّا ابھارنا. ابھارنے کے لیے 3 لفظ آتے ہیں، أَزَّ، حَزَّ اور استفزّ. ان کے معنی ہوتے ہیں اکسانا، ابھارنا. ہم نے حق کے انکار کرنے والوں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکساتے ہیں. کس پر؟ حق کی مخالفت کرنے پر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے لوگ شیطان کا ترنے والا کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق
جب اپنی واضح شکل میں نظر آتا ہے، انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، تو اس وقت دراصل وہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا قصور کیا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا، وہ انا کا شکار ہوا تھا. انا خیر من. کوئی انسان جب انا کا شکار ہو کر حق کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. پھر اس کا ذہن اسی طرف چل پڑتا ہے جدھر شیطان لے کر جاتا ہے، اور پھر انسان شیطان کے جو خیالات ہیں یا شیطان کے طریقہ کار کو آگے پروموٹ کرنے لگتا ہے. نہ صرف یہ کہ خود نہیں مانتا بلکہ ماننے والوں کو بھی حق سے روکتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو حق کو قبول کر لے، حق کی پہچان حاصل کر لے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ حق کو پہچان کر جب اس سے لطف اٹھاتا ہے تو دوسروں کو بھی اس حق کی طرف بلاتا ہے. فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں. فلا تعجل علیہم، ان کے بارے میں جلدی نہ کرو. کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی سے پکڑ لیں. انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. ہم گن رہے ہیں ان کے لیے. گننا کیا یعنی دن، جب یہ اپنے دن پورے کر چکیں گے تو پکڑے جائیں گے. اس کے برعکس یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو. کہاں؟ الی الرحمن، رحمان کے پاس. کیسے؟ وفدا، وفد کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں، ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں. متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سائے تلے پناہ لینے کے لیے قیامت کے دن رحمان کے پاس وفد کی شکل میں لائے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وارد ہونے کے لیے. وردہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی پر آنا. اور ہانک لے جائیں گے یعنی خود نہیں وہ جائیں گے بلکہ انہیں زبردستی کھینچ کر لے جایا جائے گا. لا يملكون الشفاعة، وہ کسی سفارش کے مالک نہ ہوں گے، یعنی اس وقت لوگ اپنے لیے کوئی سفارش نہ لا سکیں گے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد بنا لیا، جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا. یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جسے کوئی اجازت نامہ مل گیا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.